نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیاب زندگی کا 8واں اصول، ناکامی کو فیڈ بیک سمجھیں۔ ناکامی کو فیڈ بیک سمجھیں۔ کوئی بھی ناکامی دنیا میں ہو جائے زندگی کے اندر تو اس ناکامی کو فیڈ بیک کے طور پر لینا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ انسان یہ کہے کہ میں ناکام ہوا، اور دوسرا یہ کہ میں ناکام ہوں۔ یہ دو جملے ہیں، میں ناکام ہوا اور میں ناکام ہوں، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ میں ناکام ہوا یہ ایک غلطی ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں بہت سی ناکامیاں انسان کو ملتی ہیں، انسان اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ تو ناکامی سے کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ کتنے بڑے بڑے انسان دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو ہزاروں دفعہ ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی اس ناکامی کو تجربات سے اور سیکھ سے تبدیل کر دیا کہ میں ناکام نہیں ہوا، میں نے تو اتنے راستے دریافت کیے ہیں۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو 10 ہزار مرتبہ ناکام ہوئے کسی ایک کوشش میں، بالآخر کامیابی مل گئی، تو 9999 مرتبہ ناکامی اور 10,000 مرتبہ کامیابی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ میں ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں ناکام نہیں ہوں بلکہ ناکام ہوا، اور وہ ناکامی کو مانتے ہی نہیں تھے ناکامی۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو نئے راستے دریافت کیے، نئے راستے دریافت۔ تو اصل خرابی کہاں پر ہوتی ہے کہ جب انسان خود کو ناکام سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی شناخت بنا لیتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے، یہاں پر بار بار حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، مسائل آئیں گے، بس کوشش کرتے رہنا ہے ان سے نکلنے کے لیے۔ مسلسل جد و جہد کا نام زندگی ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ کام کیا اور آپ کامیاب ہو گئی بس بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جہد مسلسل ہے، یہ پوری زندگی کا وظیفہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں میں کمی سے، جانوں میں کمی سے، اور پھلوں میں۔ یہی آزمائشیں ہوتی ہیں، خوف، بھوک، مال میں کمی ہو گئی، مالی گھاٹا، نقصان، خسارہ، اور کوئی جان ضائع ہو گئی، گھر کا کوئی فرد، جانوں میں نقصان، آزمائش، اور پھلوں میں، پیداوار میں، زمیندارے میں۔ یہی کمائی کی لائنیں ہیں مختلف، کہ انسان کو جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، تو یہ سارے نقصانات گنوا کر کہ اصل خوشخبری والے کون لوگ ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں۔ بشر الصابرین، کہ جب کوئی مصیبت آئے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک پورا فلسفہ زندگی ہے، یہ پورا زندگی کا وظیفہ ہے کہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے۔ تو روز انسان ان حالات سے گزرے، کیونکہ زندگی آزمائش کا نام ہے۔ تو کامیابی ملتی ہے صحیح فیصلوں سے، یہ بڑا ضروری اصول ہے۔ کامیابی ملتی ہے صحیح فیصلوں سے،
اور صحیح فیصلے ہوتے ہیں تجربات سے. کامیابی صحیح فیصلوں سے، صحیح فیصلے تجربات سے، اور تجربات ہوتے ہیں غلطیوں سے. غلطیاں ہوں گی، انسان سیکھے گا، انسان زندگی میں آگے بڑھے گا. جو غلطی نہیں کرتا وہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. آگے وہی انسان بڑھتا ہے جو غلطی کرتا ہے. سب سے زیادہ وہی سیکھ. دنیا میں جتنے بڑے بڑے انسان نظر آئیں گے، جتنے بڑے بڑے انسان دنیا کے اندر نظر آئیں گے، آپ ان کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مرتبہ ناکام ہوئے زندگی کے اندر. کتنی مرتبہ، کوئی ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ ناکام. کسی بھی بڑے انسان کی داستان اٹھا کر دیکھ لیں. کامیاب انسان یہ کبھی نہیں کہتا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں کہتا. وہ کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے کہ اس تجربے سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں، اس غلطی سے، اس تجربے سے، اس نقصان سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں. اس ناکامی کو ناکامی سمجھ کر بیٹھ جانا یہ مایوسی پیدا کرتا ہے، اور اس سے سبق سیکھنا یہ انسان کے اندر ہمت اور عمل کی طاقت پیدا کرتا ہے. تو یہ سوال کہ میں اس تجربے سے کیا سیکھ سکتا ہوں، یہ انسان کو وکٹم سے نکال کر لرنر بنا دیتا ہے. وکٹم سے نکال کر لرنر بنانا بہت فرق ہے ان دونوں چیزوں میں. ایک سیکھنے والا انسان ہے اور ایک متاثر انسان ہے کسی چیز سے. وہ سیلاب زدگان ہوتے ہیں، کچھ زلزلہ زدگان ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے متاثر ہوتے ہیں سیلاب سے یا زلزلے سے، ان کی تو حالت قابل ترس ہوتی ہے. ایک وہ انسان ہے جو کوہ پیمائی کرتا ہے، پہاڑ سر کرتا ہے، وہ بھی مشقت میں ہوتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. اور ایک وہ انسان ہے جو متاثرہ ہے سیلاب سے یا زلزلے سے، وہ بھی تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن ایک چوٹی کو سر کرنا چاہتا ہے اور دوسرا زندگی میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. 8واں اصول، اپنی توجہ کو قابو کریں. یہ بہت اہم بات ہے. انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان کے بعد، زندگی کے بعد توجہ ہے. انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان اور زندگی کے بعد کیا ہے؟ توجہ. سب سے قیمتی چیز توجہ ہے. اور آج کے زمانے میں ہماری اس توجہ کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. موبائل آپ کی توجہ کھینچے گا، سوشل میڈیا آپ کی توجہ، اس توجہ سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. جہاں انسان کی توجہ لگ جاتی ہے اسی میدان میں انسان کمال کر جاتا ہے. جو CSS بچہ امتحان پاس کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اپنی توجہ CSS پر لگا دی مقابلے کے امتحان پر. جو انسان جس چیز پر توجہ لگائے گا اسی میدان میں وہ کامیاب ہو جائے گا. تو سب سے قیمتی چیز، کامیابی کی کنجی وہ توجہ ہے. جہاں جہاں توجہ دے، کوئی آرمی چیف ہے تو وہ توجہ کی وجہ سے ہے، اس نے اپنی ساری توجہ اس شعبے میں لگا دی. کوئی سیاستدان ہے، وزیر اعظم ہے، وہ بھی توجہ کی وجہ سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی توجہ کو منتشر کرے، کبھی توجہ کہیں جائے کبھی کہیں جائے اور پھر وہ کسی منزل پر پہنچ جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا زندگی میں نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. پوری یکسوئی اور توجہ جس چیز پر بھی لگے گی اسی چیز کے اندر کمال پیدا ہو جائے. جہاں توجہ جاتی ہے وہاں طاقت بہتی ہے. جہاں توجہ جاتی ہے وہاں طاقت بہتی ہے. اب ہماری توجہ منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے.
موبائل توجہ مانگتا ہے، سوشل میڈیا توجہ مانگتا ہے، اشتہارات توجہ مانگتے ہیں، لوگ آپ کی توجہ مانگتے ہیں، یا آپ کی توجہ سے تو چیزیں بیچتے ہیں لوگ. اور وہ جو اشتہار آئے گا، آپ اشتہار دیکھیں گی، کوئی کریم ہے، اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ، اس نے آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچی اور آپ کو بہکایا اور آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچ دی. آپ نے تو تجربہ نہیں کیا، آپ تو کسی لیب میں نہیں گئی اس کو لے کے، تو آپ نے اپنی توجہ ان کو دی، انہوں نے آپ کی توجہ سے آپ سے پیسے کھینچے، آپ کا ذہن بنا دیا یہ برانڈ ہے اتنا بڑا اور اس سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. اور اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے، فیشن انڈسٹری، میک اپ انڈسٹری، اربوں ڈالر. اور وہ پیسہ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو بھی، وہ پیسہ دیتے ہیں کمپنیوں کو بھی. وہ ڈاکٹر، وہ کمپنیاں، ان کی جو مصنوعات ہیں وہ ان کے اشتہار بناتی ہیں. پھر وہ پیسے دیتے ہیں ماڈلز کو بھی، کروڑوں روپیہ کہ آپ تشہیر کریں ہماری اس کی. اب آپ دیکھیں گی کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، وہ اچھے طریقے سے آپ کو کسی چیز کا استعمال بتا رہی ہے، آپ نے اپنی پوری توجہ اس کو دے دی اور اس نے کہا کہ یہ چیز ہے. آپ نے 2 منٹ کی توجہ سے 5,000 روپے اپنے لگا دیے، اس کے اوپر 10,000 لگا دیے، اور بعض صورتوں میں تو لاکھوں روپے لگا دیتے. تو آپ کی توجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کی انڈسٹری لوگوں نے کھڑی کی ہوئی، اور آپ سمجھتی ہیں کہ ہم تو برانڈ کی چیزیں استعمال. آپ برانڈ استعمال نہیں کر رہی ہوتی، آپ بے وقوف بن رہی ہوتی. سب سے بڑا برانڈ ہے قدرت، سب سے بڑا برانڈ قدرت ہے. آپ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں کہ 10,000 روپے کی کوئی چیز لیتی ہے چہرے پہ لگانے کے لیے. اگر آپ 10,000 کا فروٹ کھائیں تو 60 سال تک 70 سال تک آپ کی جلد ایسی رہے کہ جو ساری دنیا کی کریموں سے نہیں ہو سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ چیز کیمیکل، اپنے جلد کو خراب کرنے والا کیمیکل آپ کتنے میں خرید رہی ہیں؟ اتنے میں اگر آپ نے بادام کھائے ہوتے، اتنے میں آپ نے اخروٹ کھائے ہوتے، اتنے میں آپ نے دودھ پیا ہوتا، اتنے میں آپ نے کھجوریں کھائی ہوتی اور فروٹ کھایا ہوتا، تو یہ صرف چہرے کا ظاہر نہ چمکتا، پورا جسم چمکتا. لیکن ان کی تو ایک انڈسٹری ہے، وہ تو کماتے ہیں. اور کیمیکل انسان کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا. جتنی جلدی سمجھ آ جائے گی اتنی جلدی کامیاب ہو جائیں. یہ آپ کی زندگی کو آدھا کر دیتی ہیں چیزیں. 60-70 سال تک کی جو زندگی جس چمک دمک کے ساتھ چلنی چاہیے تھی وہ 30 سال میں ختم ہو جاتی. پہلے زمانے کی عورتیں کیا لگاتی تھیں؟ بڑھاپے تک وہ پرکشش ہوتی تھی، ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی معصومیت اور نورانیت ہوتی تھی. تو اپنی توجہ کو قابو کریں. جہاں توجہ جاتی ہے وہاں طاقت بہتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے، مسلمان کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتے. ادھر ادھر وہ توجہ نہیں کرتا، فضول چیزوں کی طرف جو ہر طرف دیکھتا ہے وہ اکثر منزل سے بھٹک جاتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب فضول اور بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار طریقے سے گزرتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. جو سب فضولیات ہیں جن کو ہم اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہوا ہے. تو 8واں اصول کیا ہے کہ اپنی توجہ کو قابو کریں، اس کو بکھرنے نہ دیں. جب توجہ مختلف چیزوں کی طرف جائے گی تو کسی بھی چیز میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. کسی ایک چیز کے اوپر اپنی توجہ لگا دیں، کسی ایک چیز کے اوپر. اگر چند مہینے تک
آپ نے اپنی توجہ کہیں پر لگا دی، اس میدان میں آپ جھنڈے گاڑ دیں۔ مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے کہ کچھ توجہ کہیں پر، کچھ توجہ کہیں پر اور کچھ توجہ کہیں پر، توجہ منتشر ہو گئی، کامیابی نہیں ملی۔ تو آج سے اپنی توجہ کو یکجا کریں، مرتکز کریں۔ کیا کرنا ہے زندگی کے اندر؟ کوئی 1 2 3 چیزیں وہ طے کریں کہ یہ میری توجہ کا میدان ہوگا، یہ میری توجہ کا مرکز ہوگا۔ آپ پڑھ رہی ہیں تو بس یہ میری پڑھائی ہے، اس پر میں نے اپنی پوری توجہ، غور و فکر، سوچ و بچار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہی میری توجہ کا مرکز ہے۔ بس اس کے اندر توجہ آپ نے ڈال دی تو وہ وہاں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو اپنے گھر کے اوپر پوری توجہ لگا دیں۔ چند مہینے اگر آپ نے گھر پہ توجہ دی، مکمل توجہ، گھر چمک جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ گھریلو عورت ہیں اور توجہ آپ کی بکھری ہوئی ہے کہیں اور، کبھی کہیں توجہ چلی جائے، کبھی کہیں توجہ چلی جاتی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کی توجہ اس کام پر ہو، پھر تو آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پہلے زمانے کی عورتیں، گھریلو جو عورتیں ہوتی تھیں، ان کی ساری توجہ گھر پہ ہوتی تھی، کوئی کام بکھرا نہیں رہتا تھا۔ صبح اٹھی ہیں، لسی بنائی، مکھن بنایا، ناشتہ بنایا، پھر وہ دیکھتے اب کیا کرنا ہے، پھر گندم نکالی، پھر کچھ اور کیا، کڑھائی سلائی میں لگ گئی۔ پورے ان پڑھ ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو وہ پی ایچ ڈی کروا دیتی تھی، ان پڑھ ہونے کے باوجود۔ آج کے زمانے میں تقریباً ساری خواتین پڑھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس ماں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے اور بعض نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، ان کے بچے بھی باہر جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ماں اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتی، وہ کسی اور کو کیا پڑھائے گی اور کیوں پڑھائے گی؟ تو مسئلہ توجہ کا ہے، توجہ بکھری ہوئی ہے ادھر ادھر، اس کو منتشر کرنے سے بچانا ہے اور اس کو یکجا کرنا ہے۔ نواں اصول، کامیابی کو صرف دنیاوی پیمانے سے مت ناپیں۔ کامیابی کو صرف دنیاوی پیمانے سے مت ناپیں۔ زیادہ پیسہ، زیادہ شہرت، زیادہ فالورز، یہ کامیابی ہے؟ اس طرح تو دنیا میں تھوڑے سے لوگ کامیاب ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے جاننے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کسی کا جاننے والا کوئی بھی نہیں۔ اگر کسی کا جاننے والا چند افراد ہیں، جاننے والے چند درجن ہیں، تو کیا وہ زندگی میں ناکام ہو جائے گا؟ ہر انسان کی کامیابی، ہر انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، ہر انسان۔ جس کے پاس تعلقات نہیں ہیں، اگر تعلقات سے کامیابی ملتی تو وہ تو ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی کی فائنل ڈیفینیشن، کامیابی کا حتمی فارمولہ، حتمی تعریف۔ اگر تو زندگی ایسی ہے کہ مرتے ہی جنت مل جائے تو کامیابی ہے، اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر ہم کرائے کے مکان میں ہیں، جتنا مرضی اچھا ہو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہوٹل کتنے دن رہ سکتا ہے آدمی اس میں؟ اپنا گھر سادہ ہے، ہوٹل بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہوٹل تو چند دن کے لیے ہے، اپنا گھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی، آخری بات، زندگی اس وقت نہیں بدلتی جب حالات بدلتے ہیں، زندگی اس وقت نہیں بدلتی جب حالات بدلتے ہیں، زندگی اس وقت بدلتی ہے جب حالات کے باوجود انسان اپنا طرز زندگی، اپنا طرز فکر اور اپنا طرز عمل بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ حالات خراب ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنا طرز زندگی بدلا ہے، طرز فکر بدلا ہے، طرز عمل بدلا ہے۔ حالات انسان کی پیداوار نہیں ہیں، حالات
انسان حالات کی پیداوار نہیں ہے بلکہ حالات انسان کی پیداوار ہے. حالات ہماری پیداوار ہیں، ہم حالات کی پیداوار نہیں ہیں. حالات تو ہمارے پیدا کردہ ہوتے ہیں. اگر ہم اپنا طرز عمل بدل لیں گے تو حالات بدل جائیں گے، طرز فکر بدل دیں گے حالات بدل جائیں گے، طرز عمل بدل دیں گے حالات بدل. ہمارا طرز عمل کچھ اور تھا تو حالات یہ ہو گئے، اور اگر طرز عمل کچھ اور ہو جائے گا تو حالات کچھ اور ہو جائیں گے. حالات نے ہمیں نہیں بدلا، ہم نے حالات پیدا کیے ہیں.